بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انجیر پر بات کریں گے۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ سورۃ 3۔ یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ انجیر جسم کو فربا اور سڈول بناتا ہے، چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دھنی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دھنی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ہمارے چینل راز و نیاز کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیائی کوچک کا پھل ہے۔ اگرچہ یہ برصغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا ایشیائی کوچک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی لاتا ہے، جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردوں اور مثانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بد ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی مرض کولن سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔
انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے، اس کے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغے وغیرہ جو ہیں برس کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مواد ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ضعف دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو، وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیلے نظر آتے ہیں۔ ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے کمنٹس، لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔